بیویاں اب خیمے میں تھی، یزیدیوں کے لشکر سے ایک پکار آئی، فتح مبین فتح مبین۔ لوگ اپنی فتح کے جشن منانا شروع کر دیے کہ حسین کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب یہاں پر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا، سب ایک کے بعد دیگرے ختم ہو چکے۔ لیکن میرے عزیزو، آج بھی میں تمہیں بتاؤں، اللہ کا فضل ہے، مولا کا کرم ہے، سید الشہداء کا یہ فیض ہے کہ بحمدہ تعالیٰ کئی سالوں سے میں ہر سال کربلا پہنچتا ہوں۔ 11ویں کے موقع پر جب ہم زیارت بغداد اور زیارت کربلا میں جاتے ہیں، میں کربلا 2 دن ٹھہرا بھی ہوں، اور ہر سال میرا معمول ہے اپنے جماعت کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں۔ آج کربلا کا وہ کوئی میدان وہاں نہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں پورے میدان میں، اور روضہ امام حسین جو بنا ہے، اللہ اکبر، اسے حرم حسین کہا جاتا ہے۔ دروازے تک سونے سے کلئی کیے گئے ہیں، گنبد پاک کو سونے سے رنگا گیا ہے، اور وہ حسین کا گنبد آج پورے شہر میں اجالا کر رہا ہے۔ کربلا میں ایک ہی قبر میں باقی 70 لوگ دفن ہیں، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے علی اصغر ایک قبر میں دفن ہیں، اور قریبی تھوڑے فاصلے پر عباس علمبردار بھی دفن ہیں۔ وہاں پر برسوں ان کی قبریں رہی، آج تو وہ روضہ حسین لاکھوں لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز بنا ہوا ہے، لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور پھر روضہ حسین سے ہم سب تبرک حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ لڑے تو یہ حسین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کربلا پر آج بھی حسین کا ہی قبضہ ہے۔ آج جا کر کے دیکھیں تو جگہ جگہ وہاں پر حسین کے ہی نام ہیں، ہر دکان پر امام حسین کا نام، ہر علاقے میں امام حسین کا پرچم لگا ہوا ہے، اگرچہ شیعہ لوگوں کی طرف سے ہو یا اہل بیت سے محبت کرنے والے معتدل لوگوں کی طرف سے ہو، لیکن حسین کا نام ہر کوئی وہاں پر لیتا ہے۔ تھی تو وہ زمین یزیدی لشکریوں کی، فتح تو انہیں حاصل کرنا تھا، کٹے ہوئے لاشیں تھے، وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن لوگ اس وقت فتح مبین اعلان کر رہے تھے، یزیدی لشکر فتح ہو گیا۔ اے ظالموں، کہاں ہے وہ تمہاری فتح؟ 14 صدیاں گزر گئی، فتح کا جھنڈا اب بھی کربلا میں حسین کا لہرا رہا ہے۔ اور بلکہ کربلا نہیں، آج بھی ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم میں سے آج تک کسی نے یزید نام نہیں رکھا، حسین نام رکھنے پر فخر کرتے ہیں۔ تم ڈھونڈو گے تو محلے میں کوئی نہ کوئی حسین تمہیں مل ہی جائے گا۔ لاکھوں حسین دنیا میں پیدا ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن نہ یزید کی نسل باقی ہے، نہ ان لشکریوں کا کوئی نام لیوا باقی ہے۔ تو کیسی فتح تھی؟ وہ تم نے دنیا کے لیے لڑا تھا، اور تم مال کے لیے لڑے تھے، اور مولا حسین صرف رضائے الہی کے لیے لڑے تھے، رسول پاک کی شریعت طاہرہ کے نفاذ کے لیے لڑے تھے، اور رب تعالیٰ نے انہیں ایسی فتح عطا کی، گھر لٹ گیا الگ بات ہے، لیکن ان کے ذکر پاک سے آج لاکھوں رونے والوں کی آنکھیں نم رہتی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھیں روتی ہیں مولا حسین کے لیے۔ کیا آج ہر گھر میں حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ مائیں اپنے بچوں کو حسین کے واقعات نہیں سناتی؟ میرے عزیزو، اصل فتح تو یہ ہے جو حسین ابن علی کو حاصل کی۔ مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اور اسی طرح سے ملک شام بھی ہم نے دیکھا، دمشق کے بازار جہاں مولا کو نیزوں پر لایا گیا تھا، وہاں پر معلوم کیا کہ یزید کی قبر ہے کہاں، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک دمشق کے لوگ کوڑا کرکٹ جہاں پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، اسی کچرے کے اندر کہیں اس کی قبر ہے، لیکن کوئی نشان نہیں۔ تاریخ میں ہے کہ یہ جگہ قبر یزید ہے، اس جگہ پر یزید دفن ہوا تھا، اور اسے ایک بڑی بیماری لگی تھی، اس بیماری میں وہ مرا تھا۔ تو آج تک میرے عزیزوں، یزید کی قبر کچرے میں گم ہو گئی، اور مولا حسین کی قبر لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل فتح مبین۔ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا وہ غم کی داستان تو ہے، غم ہے اس لیے ہم سناتے ہیں، مگر میں غم کے بعد تمہیں سلانا نہیں چاہتا۔
आओ तज़किरा इमाम हुसैन में करबला के बाद क्या हुआ। जब सारे शहीद हो गए, इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, तो जो लोग करीब आबादियों के लोग थे वो आए, इन लाशों को समेटा। कितनों को तो उन्होंने दफन किया और मौला हुसैन को दफन किया। अब बीबियां खीमे में थीं, कैदी बनाई गईं। सैयदा ज़ैनब फातिमा ज़हरा की सगी बेटी हैं, हुसैन इब्न अली की सगी बहन है, ज़ौजात इमाम हुसैन हैं, बीबी सकीना हैं। इस खीमे में चंद औरतें रह गईं और बीमार ज़ैनुल आबिदीन हैं। यजीदी लश्कर की तरफ से लोग आए और कहा कि अपने हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ आगे बढ़ाए गए तो उनको हथकड़ियाँ डाल दी गई। रसूलुल्लाह के घर वालों को हथकड़ियाँ डालकर बाहर निकाला गया, खीमे उजाड़ दिए गए। बाज़ रिवायात ये बताती हैं कि खीमों में आग लगा दी गई। जब खीमे जल गए, शाम का वक्त था, मगरिब के बाद ये लुटा हुआ ताख्त ताराज काफिला कूफा की तरफ जा रहा था। करबला से अब ये कूफा जा रहे थे, लेकिन जालिमों ने जितने शहीद हुए थे उनके सर संभाल कर रखे थे। इमाम हुसैन इब्न अली का सर ले लिया, अब्बास अलंबरदार का सर ले लिया और अली अकबर इमाम कासिम के सर काट कर ले लिए। सारे सरों को उन्होंने, इसलिए कि उस वक्त सबूत पेश करने के लिए सर दिखाने पड़ते थे कि हमने इनका कत्ल किया है। अब सरों को उन्होंने नेज़ों में डाल दिया और सरों को लेकर नेज़ों से चलने लगे। ये सफ़र इनका शुरू हुआ, कूफा की तरफ चले। क्या है, एक बड़ी बात मुझे याद आती है। मौला हुसैन की एक कनीज़ थी जिसका नाम बीबी शीरीन बताया गया है। वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी खिदमत कर चुकी हैं। बीबी शीरीन, इसको हज़रत इमाम हुसैन ने आज़ाद कर दिया था। वो कहती थी कि मैं आज़ाद नहीं होना चाहती हूँ। कहा था कि तू बुढ़ापे को पहुँच चुकी है, तुझे हमने आज़ाद कर दिया। और उसके बाद मौला हुसैन ने, जब ये मदीना तैयबा में थे, बीबी शीरीन को कहा था कि तू आज़ाद है, जा। बहुत सारा माल दिया था और जमा करके कहा था कि तू चली जा, अपनी बकिया ज़िंदगी आराम से गुजार। तो कहती है, एक शर्त है मेरी, मैं इस शर्त पर जाऊंगी। इमाम हुसैन इब्न अली ने पूछा कि हमने तुझे किसी चीज़ से रोका नहीं, मना नहीं किया, क्या चीज़ तू चाहती है? बीबी शीरीन ने कहा था कि मौला हुसैन, बस चाहती हूँ कि मैं घर बना लूँ, घर में रहूँ, एक बार आप अपने कदम रख देना। हम गरीबों के घर पर एक बार आप तशरीफ़ ले आएँ, मेरी वो मेराज हो जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा, बस इतनी सी बात, हम तो गरीबों के घर रोज़ जाना पसंद करते हैं, हम रोज़ जाना पसंद करेंगे। जा, ठीक है, तेरे घर हम आएंगे। और बीबी शीरीन ने कहा, नहीं मौला, मेरी एक दरख्वास्त ये है कि आप अपने ख़ानदान के साथ आएंगे, अपने शहजादों शहजादियों औरतों के साथ आएंगे। मौला हुसैन ने सारी औरतों से कहा, देखो बीबी शीरीन कहती है इसके घर दावत है, हम सब आएंगे। और उसको बतौर मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, बीबी शीरीन, ऐसा ना हो कि हम आए और तू पहचान ही ना सके, ऐसा ना हो कि तू पहचान ही ना सके। कदमों में गिर गई, कहा कि मैं आपके घर की खाई हुई, मैं आपकी परवरदा, कभी आपको न पहचानूं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो खातून गई, कूफा के करीब एक छोटी सी बस्ती में घर बनाया, बड़ा अच्छा सा घर बनाया। और उसकी बस्ती वाले भी उसकी बड़ी इज्जत करते थे कि ये फातिमा के घर काम की हुई औरत है, हुसैन इब्न अली के घर काम की हुई औरत है। वो हर घर में जाती थी, बस्ती वालों से कहती थी, लोगों देखना, मैंने घर बनाया और पैगाम भेज दिया है, फातिमा के लाडले शहजादे रसूल इमाम हुसैन ने मुझे वादा किया है, एक बार वो मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे। बस्ती वाले कहते थे, क्या तेरी किस्मत है कि तेरे घर मौला हुसैन आने की बात कर चुके हैं, रसूलुल्लाह का शहजादा तेरे घर आएगा। सब उसकी गांव में बड़ी इज्जत थी, लोग कहते थे कि इसकी बात पर हुसैन आने वाले हैं। एक बार जैसे ही बीबी शीरीन को खबर हुई कि इमाम हुसैन मदीना से मक्का निकल चुके हैं और मक्का से कूफा आने वाले हैं, जैसे ही ये खबर मिली तो उसने पैगाम भिजवाया और फिर अपने घर को रंगो रोगन करना शुरू कर दिया और कमरे सजाए कि मौला हुसैन का काफिला आ रहा है और कूफा जाने वाले हैं और मेरे घर पर ठहरेंगे। जंग की कोई खबर ही नहीं थी। गांव वालों को जैसी इत्तला हुई, गांव के सारे लोग उसके साथ मिल गए। पूरे गांव में सारे लोग घरों की तैयारियां कर रहे थे और
سب لوگ روز انتظار کرتے. بی بی شیریں پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی، ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی، جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے دیکھتی، انتظار کرتی. اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے. کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی. کہا بی بی شیرین اٹھو جلدی. کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے، تیرا بڑا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے. کہا کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا، اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے. بی بی شیریں نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا، کس نے بغاوت کی تھی، کس سے جنگ ہوئی تھی، خبر نہیں ہے. بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں. دروازہ اس نے کھولا. بہت سارے رات کا وقت ہے، شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں. حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا، زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں، بیبیاں سب باندھی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں، چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے. اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس، قیدی آئے ہیں میرے گھر. مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا، جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا، رات گزارنے کا مقام دیا، جگہ دیا اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا، ان کو اندر نہیں لایا گیا. اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ، میرا گھر کافی بڑا ہے، میں اندر سلا لوں گی. اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا، آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے. رات کے وقت اس نے کھانا بنایا، سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا، وہ کھانے کے مستحق نہیں ہیں. اس نے چلا کر کے کہا دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں، وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ، گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا، وہ چاہے قیدی ہوں باغی ہوں جس طرح کے ہوں، مجھ سے جو بن سکے گا میں کھلاؤں گی. اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے جو پیچھے بندھے ہوئے تھے. اس خاتون نے بی بی شیریں نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس نے کھانا پروسا کہ کھا لو بیویوں کھا لو. تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا، یا حسین ابن علی. تو بی بی شیریں چونک اٹھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی، میں خدمت گزار تھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیریں کیا ہم نے تجھے پہچان لیا؟ بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے. یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے یہ تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے اور یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے. بی بی زینب پکارتی گئی. بی بی شیریں نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا، کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟ اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی. اس پر پانی ڈالا جاتا، وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی، بے ہوش ہو جاتی. سچ کہا تھا مولا حسین نے، اے بی بی شیریں ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے. سچ کہا تھا مولا حسین، آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی، کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا. وہ غش کھا کر کے گر گئی. روایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیریں کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح نکل چکی تھی. غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی. یہاں آج دو آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی. جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے.
مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیریں دنیا میں نہیں رہی. کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے. اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے. اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی ہے.